الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 274 میں مواقیت کے متعلقہ مسائل کا بیان آنے والا ہے۔ مواقیت کے متعلق کچھ مسائل باقی ہیں، ان کو ذکر کیا جائے گا۔ حج تمتع کے میقات کا تذکرہ ہوگا۔ حج افراد کے میقات کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ میقات سے گزرنے والے کا حکم، متعلقہ روایات اور احادیث بیان ہوں گی، اور متعلقہ علمی مسائل اور تحقیقات بھی ذکر کی جائیں گی۔ شہید اول نے 6 میقات کا ذکر کیا۔ چھٹا میقات مکہ ہے۔ حج تمتع کا احرام مکہ شہر سے باندھا جاتا ہے۔ عمرہ تمتع کا احرام تو باہر والے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں، مختلف اوورسیز کہہ لیں یا غیر ملکی لوگ، تو وہ جو مواقیت معروف ہیں وہاں سے عمرہ تمتع کا احرام باندھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مکہ میں آ کر اعمال عمرہ انجام دیتے ہیں، اور حج تمتع کا احرام وہ مکہ شہر سے ہی باندھتے ہیں۔ حج افراد کا میقات حاجی کا گھر ہوتا ہے، چونکہ حج افراد اس شخص پہ واجب ہوتی ہے کہ جس کا گھر میقات کی نسبت عرفات کے قریب ہوتا ہے، تو وہ اپنے گھر سے احرام باندھے گا حج افراد کا، اور حج کے اعمال کے لیے چل پڑے گا، عرفات جائے گا۔ جو مواقیت معروف ہیں وہ تو مکہ سے بہت دور ہیں، جیسا کہ جو قریب ترین میقات ہیں قرن المنازل، ذات عرق اور یلملم، تو ان کا فاصلہ مکہ سے 16 فرسخ یعنی 48 میل کا فاصلہ ہے، اور یہ مسافت وہ حد ہے کہ جہاں پر حج افراد واجب ہوتی ہے۔ پس حج افراد کرنے والے کا فاصلہ وہ کم ہوتا ہے، میقات کی نسبت وہ عرفات کے قریب ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو اپنے گھر سے ہی میقات ہے اور احرام باندھنا چاہیے گھر سے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا ومیقات حج تمتع مکہ تو کما مرہ، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ حج تمتع کے احرام باندھنے کے لیے معین جگہ یعنی میقات خود مکہ شہر ہے۔ وحج الافراد منزلہ، اور حج افراد کے میقات اور احرام باندھنے کی جگہ حاجی کا گھر ہوتا ہے، لأنہ اقرب الی عرفات من المیقات مطلقا، چونکہ حاجی کا گھر وہ عرفات کے زیادہ قریب ہوتا ہے میقات کی نسبت، تو اسے اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کر عرفات کی طرف جانا ہوتا ہے۔ مطلقاً سے اس عبارت میں مراد ہے کہ جو بھی میقات مشہور ہیں ان کی نسبت حاجی کا گھر عرفات کے قریب ہوتا ہے۔ شہید ثانی اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، لما عرفت من ان اقرب المواقیت الى مکہ مرحلتان هي 48 میلا وهي منتهى مسافت حاضر مکہ كما سبق من ان من كان منزله اقرب الى عرفات فمیقاتہ منزلہ، چونکہ آپ جان چکے ہیں کہ قریب ترین میقات جو مکہ کے ہے وہ 2 مرحلہ کے فاصلے پر ہے، یعنی 48 میل کے فاصلے پر ہے، اور یہ وہ فاصلہ ہے کہ جو حاضرین مکہ کی مسافت کی انتہا ہے، یعنی اس فاصلے کے اندر اندر والے لوگ حج افراد انجام دیتے ہیں، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ یہ 48 میل جو ہوتے ہیں یہ 16 فرسخ بنتے ہیں، اور ان کے اندر اندر رہنے والوں پر حج افراد واجب ہوتی ہے، یہ حج قران وہ کریں گے، جیسا کہ گزر چکا ہے کہ جس کا گھر عرفات کے قریب ہو تو اس کا میقات یعنی احرام باندھنے کی جگہ اس کا گھر ہی ہوتا ہے۔ وَيُشْكَلُ بِإِمْكَانِ زِيَادَةِ مَنْزِلٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ عَرَفَةَ وَالْمُسَاوَاةُ فَيَتَعَيَّنُ الْمِيقَاتُ فِيهِمَا وَإِن لَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ بِمَكَّةَ۔ شہید ثانی اس عبارت میں
مطلقاً حاج افراد کے میقات کو حاجی کا گھر قرار دینے پر اشکال کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ہمیشہ حاج افراد کرنے والے کا گھر عرفات کے قریب نہیں ہوتا، بلکہ ممکن ہے کہ اس کا گھر عرفات کی نسبت میقات کے قریب ہو یا مساوی فاصلے پر ہو، تو اس صورت ان دو صورتوں میں معین ہے کہ وہ میقات سے احرام باندھے نہ کہ گھر سے، اگرچہ کہ یہ مکہ کے رہنے والے کے لیے تو صحیح نہیں ہے، چونکہ وہ ہمیشہ عرفات کے قریب تر ہے میقات کی نسبت، چونکہ مکہ کا عرفات سے فاصلہ 4 فرسخ ہے اور میقات کا عرفات سے فاصلہ کم از کم 12 فرسخ ہے، تو مکہ کے گھروں کا قریب ہونا یا مساوی فاصلے پہ ہونا تو تصور نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ان گھروں میں احتمال ہے کہ جو مکہ کے ارد گرد پائے جاتے ہیں، یعنی جو گھر مکہ سے 16 فرسخ کے فاصلے کے اندر آتے ہیں یا اس سے کم تر فاصلے میں آتے ہیں، تو ان کی جو عرفات سے دوری ہے وہ پھر میقات کے قریب بن جاتے ہیں یا مساوی فاصلے پر بن جاتے ہیں، اس صورت میں ان کو میقات سے ہی احرام باندھنا چاہیے۔ اسی کو شہید ثانی بیان کرنا چاہتے ہیں، وَيُشْكَلُ بِإِمْكَانِ زِيَادَةِ مَنْزِلٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ عَرَفَةَ وَالْمُسَاوَاةُ، اشکال کیا جاتا ہے کہ مطلقاً حاج افراد کرنے والے کا گھر ہی اس کا میقات ہو، اس میں اشکال ہے، چونکہ ممکن ہے کہ ایک گھر عرفات سے زیادہ دور ہو اور میقات کے قریب ہو یا دونوں کا فاصلہ برابر ہو، تو اس صورت میں متعین ہے کہ اس کا میقات سے ہی احرام باندھنا واجب ہے، جب مساوی فاصلہ ہو ان کا عرفات سے اور میقات سے، یا پھر وہ میقات کے زیادہ قریب ہو، اگرچہ کہ یہ مکہ کے گھروں میں ممکن نہیں ہے اور یہ فاصلہ اس طرح نہیں ہو سکتا، لیکن مکہ سے دور جو گھر ہیں میقات کے قریب علاقوں میں، تو وہ عرفہ سے دور ہوتے ہیں، تو ان کو میقات کے قریب ہونے کی وجہ سے خود میقات سے احرام باندھنا چاہیے، اپنے گھر سے احرام نہیں باندھنا چاہیے۔ وَكُلُّ مَنْ حَجَّ عَلَى مِيقَاتٍ كَالشَّامِ يَمُرُّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ وَلَوْ تَعَدَّدَتِ الْمَوَاقِيتُ فِي الطَّرِيقِ الْوَاحِدِ كَذِي الْحُلَيْفَةِ وَالْجُحْفَةِ وَالْعَقِيقِ بِطَرِيقِ الْمَدَنِي۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص دور دراز کے علاقوں سے حج کے لیے آتا ہے، اگر وہ اپنے میقات کے علاوہ کسی اور میقات سے گزرتا ہے تو پھر وہی میقات اس کے لیے بھی ہوتا ہے اور وہیں سے وہ احرام باندھے گا۔ جیسے شام والے ہیں تو ان کا میقات جوفہ ہے، اگر یہ مدینہ کے میقات سے گزرے جو ذوالحلیفہ ہے تو ذوالحلیفہ ان کا میقات ہو جائے گا، اگرچہ وہ اس میقات کے رہنے والے نہیں ہیں، لیکن چونکہ ادھر سے گزر رہے ہیں تو پھر وہیں سے ان کو احرام باندھنا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ یہ جو میقات بیان ہوئے یہ میقات ہیں ان علاقے والوں کے لیے بھی اور جو اس طرف سے گزرے ان کے لیے بھی۔ کل من حج علی میقات، جو شخص حج کرتا ہے کسی میقات سے گزرتے ہوئے، کالشامی یمر بذی الحلیفہ، جیسے شامی ہے اس کا معین میقات تو جوفہ ہے، لیکن اگر وہ ذوالحلیفہ جو مدینہ والوں کا میقات ہے ادھر سے گزرتا ہے، فَهُوَ لَهُ، تو وہ اس کے لیے بھی میقات ہوگا، ادھر سے وہ احرام باندھے گا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ، اگرچہ کہ وہ اس علاقے کے رہنے والوں میں سے نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ وہاں سے گزر رہا ہے، پہلے وہ مدینے کی زیارت کرتا ہے اور اسی راستے سے حج کے لیے آتا ہے، تو پھر وہ مدینے والوں کے میقات ذوالحلیفہ سے ہی احرام باندھے۔ ایک اور فرض، وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الْمَوَاقِيتُ فِي الطَّرِيقِ الْوَاحِدِ، اگر ایک راستے میں چند میقات پڑتے ہیں، كَذِي الْحُلَيْفَةِ وَالْجُحْفَةِ وَالْعَقِيقِ بِطَرِيقِ الْمَدَنِي، مثال کے طور پر جو مدینہ کے راستے حج کے لیے آتا ہے تو اس کے راستے میں ذوالحلیفہ، جحفہ اور عقیق واقع ہوتے ہیں،
تو وہ ان تینوں میقات سے گزرتا ہے تو اس کو پہلے میقات سے احرام باندھ لینا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ذوالحلیفہ آتا ہے، پھر جوفہ، پھر عقیق، تو اس کو ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا چاہیے۔ احرم من اولها مع الاختیار، تو اختیاری صورت میں مجبوری نہ ہو اور اضطرار نہ ہو تو پہلے میقات سے احرام باندھنا چاہیے۔ ومن ثانیها مع الاضطرار، اور اضطرار اور مجبوری کی صورت میں دوسرے میقات سے احرام باندھ سکتا ہے۔ کمرض یشق معه التجرید، جیسے اس کو ایسی بیماری ہے کہ جس سے اس کے لیے جو لباس وہ پہلے پہنتا ہے اس کو اتار کر احرام والا لباس پہننا مشکل ہے، یعنی پہلے وہ لباس کو اتارنا اس کے لیے مشقت ہے۔ وقش اور راس، یا اس کو سر کو خالی چھوڑنا سخت ہوتا ہے۔ او ضعف، یا اس کو کمزوری ہے۔ او حر، یا شدید گرمی اس کو لگتی ہے۔ او برد، یا شدید سردی کا احساس ہوتا ہے۔ بحیث لا يتحمل ذلك عادتا، یعنی اتنا زیادہ اس کو مشقت ہے کہ جو اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی۔ وَلَوْ عَدَلَ عَنْهُ جَازَ التَّأْخِيرُ إِلَى الْآخَرِ اختیاراً، تو بہرحال اختیاری صورت میں اسے راستے میں زیادہ اگر میقات پڑتے ہیں تو پہلے میقات سے احرام باندھنا چاہیے۔ اضطرار و مجبوری کی صورت میں وہ پہلے کی بجائے دوسرے سے بھی باندھ سکتا ہے، لیکن ایک اور صورت بھی ہے، اگر وہ پہلے میقات کو چھوڑ کر راستہ تبدیل کر کے دوسرے میقات تک پہنچ جائے تو ظاہر ہے کہ پہلے میقات سے وہ گزرا ہی نہیں ہے، اس سے پھر اختیاری صورت میں بھی احرام باندھنا ساقط ہوگا، اور جب وہ دوسرے میقات تک پہنچے گا تو وہیں سے اختیاری صورت میں احرام باندھنا جائز ہوگا۔ تو گویا یہاں پر تین صورتیں جناب شہید ثانی نے بیان کی ہیں۔ اگر تو وہ پہلے میقات سے بھی گزرتا ہے اور دوسرے میقات سے بھی گزرنا ہے تو اختیاری صورت میں پہلے کو چھوڑ کر دوسرے سے احرام باندھنا جائز نہیں، یہ گناہگار شمار ہوگا۔ اور دوسری صورت ہے کہ اگر وہ دونوں سے گزرتا ہے لیکن اضطرار و مجبوری موجود ہے تو پہلے کو چھوڑ کر دوسرے سے احرام باندھ سکتا ہے۔ تیسری صورت ہے کہ وہ پہلے سے گزرتا ہی نہیں ہے، تھوڑا سا راستہ چینج کر لیتا ہے اور دوسرے سے ڈائریکٹ وہ گزرتا ہے تو دوسرے میقات سے وہ احرام باندھے گا۔ اس بحث میں سب سے پہلے تو حج تمتع کے میقات کو بیان کیا گیا کہ وہ مکہ شہر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح عمرو بن حریث سیرفی سنارے تھے اور جلیل القدر ثقہ راوی تھے، ائمہ معصومین کے دور میں ایک شخصیت تھے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، من این احل بالحج فقال علیہ السلام ان شئت من رحلک وان شئت من الکعبۃ وان شئت من الطریق، میں حج تمتع کا احرام کہاں سے باندھوں؟ فرمایا اگر چاہو تو یہاں پہ ٹھہرے ہوئے وہاں سے باندھ لو، اگر چاہو تو خانہ کعبہ کے قریب سے باندھو، اگر چاہو تو راستے سے باندھ لو۔ مسائل وشیہ باب 21 ابواب المواقیت میں حدیث دوم ہے اور اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے جہاں پر حج کی اقسام بیان کی، اور حج افراد کا میقات اس کا گھر ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ صحیح معاویہ بن عمار صحاباتی جلیل القدر ثقہ راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، من کان منزلہ دون الوقت الی مکہ فلیحرم من منزلہ، کہ جس کا گھر میقات سے اندر کی طرف مکہ کی سائیڈ پہ ہے تو وہ احرام باندھے گا اپنے گھر سے۔ مسائل وشیہ باب 17 ابواب المواقیت حدیث اول ہے۔ شہید نے فرمایا کہ اس کا گھر قریب تر ہوتا ہے عرفات کے، حالانکہ پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ معیار اس کا مکہ کے قریب ہونا ہے، میقات کی نسبت مکہ کے قریب ہو، اور یہی مطلب صحیح ہے معاویہ اور دوسری روایات سے صراحت کے ساتھ سمجھی جاتی ہے۔ کما سبق، جیسے پہلے گزر چکا ہے، اقسام حج میں شہید اول نے فرمایا تھا وَيُشْتَرَطُ فِي حَجِّ الْإِفْرَادِ النِّيَّةُ وَإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ أَوْ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ إِنْ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى عَرَفَاتٍ۔ اور یہ جو شہید ثانی نے اشکال کیا ہے کہ اگر مطلقاً عرفات
کے قریب ہونا معتبر ہو، جیسا کہ شہید اول نے اختیار کیا، تو پھر اس کا احرام میقات سے متعین ہوگا جب اس کا گھر میقات کے قریب ہو عرفات کی نسبت یا مساوی فاصلے پہ ہو۔ تو کیسے انہوں نے مطلقاً کہہ دیا کہ اس کا احرام اس کے گھر سے باندھنا ہوتا ہے حاج افراد والے کا؟ تو اس میں اشکال یہ کہ انہوں نے اس کا میقات مطلقاً گھر سے قرار نہیں دیا، بلکہ اپنی سابقہ عبارت میں فرمایا تھا کہ یا وہ میقات سے احرام باندھے اگر میقات کے قریب ہے، یا پھر اپنے گھر سے باندھے اگر عرفات کے قریب ہے۔ اور جو لوگ کسی میقات سے گزرتے ہیں اگرچہ اس علاقے کے رہنے والے نہیں ہوتے، تو ان کو وہیں سے احرام باندھنا چاہیے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح صفوان بن یحییٰ جلیل القدر سے کا راوی ہے، امام رضا علیہ السلام سے روایت کی، انہ کاتب الیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت المواقیت لأہلها ومن اتا علیہ من غیر اہلها وفی رخصت لمن کانت به علہ فلا یجاوز المیقات الا من علہ۔ وسائل شیعہ باب 15 ابواب المواقیت حدیث اول ہے کہ آپ نے لکھ بھیجا کہ نبی اکرم نے مواقیت کو معین کیا جو ان علاقوں کے رہنے والے ہوتے ہیں اور جو دوسرے علاقوں کے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، اور اس میں رخصت ہے جس کے لیے مجبوری ہو تو بغیر مجبوری کے وہاں سے احرام کے بغیر نہ گزرے۔